خان صاحب، صوبائی انفارمیشن سیکرٹری اسد افریدی صاحب، ہمارے پشاور سٹی کے چیئرمین ملک عدیب صاحب، پشاور ڈسٹرکٹ کے عہدیدار اسرار خان اور ہمارے پشاور ڈسٹرکٹ کے سینئر وائس چیئرمین امجد مومن صاحب، سرفراز خان اور پشاور پریس کلب کے دوستوں بھائیوں، آج آپ کو تکلیف اس حوالے سے دی ہے. میں چند دنوں سے یہ محسوس کر رہا تھا کہ کچھ اہم ایشوز صوبائی خود مختاری کے حوالے سے سامنے آئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہائی لائٹ کرنا انتہائی لازمی ہے. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ صوبائی حکومت ان ایشوز کے اوپر آواز اٹھائے گی، لیکن بدقسمتی سے مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی ایک ہی حکومت، ایک ہی پارٹی کی حکومت ہونے کے باوجود ہمارے صوبے کے ساتھ کافی ناانصافی ہو رہی ہے. جب سے تحریک انصاف کی یہ موجودہ حکومت مرکز میں بنی ہے، پہلے دن سے یہ ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ یہ حکومت صوبائی خود مختاری کے خلاف ہے اور چھوٹے صوبوں کے حقوق اور ان کو وسائل دینے کے حق میں نہیں. اور بارہا وزیر اعظم صاحب کے اور چند وفاقی وزراء کے بیانات جو NFC ایوارڈ کے حوالے سے بھی آئے ہیں اور 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی آئے ہیں، وہ بھی اس طرف اشارہ کر رہے تھے. اب اگر ہم دیکھیں تو چند ایسے اقدامات بھی اٹھائے گئے ہیں جن سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے صوبے کے وسائل کے اوپر بھی ایک لحاظ سے ہمارے وسائل ہمیں نہیں دیے جا رہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے حقوق کے اوپر بھی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو جس طریقے سے NFC ایوارڈ اور NFC کمیشن کے حوالے سے جس طریقے سے نوٹیفیکیشن کیا گیا، اس سے بھی یہ تاثر ملا کہ مرکزی حکومت نہیں چاہتی کہ چھوٹے صوبوں کو ان کے حقوق ملے. ایسے ٹیکنیکل ایکسپرٹس کو اس میں شامل کیا گیا جو کہ ان صوبوں سے تعلق بھی نہیں رکھتے تھے، اور یہی لگ رہا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ مرکز کے وسائل کو بڑھایا جائے اور صوبوں کے وسائل کو کم کیا جائے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف 18ویں ترمیم کی خلاف ورزی ہے بلکہ پورے آئین کی روح کی خلاف ورزی ہے. اور اس کے اوپر جب اپوزیشن نے شور کیا تو وہ سلسلہ تو رک گیا، لیکن اب انڈائریکٹ طریقوں سے اس کے اوپر پھر سے عمل درآمد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو صوبائی حکومت کی طرف سے بھی جو تیاری ہونی چاہیے تھی، جس طریقے سے صوبے کے کیس کو پیش کرنا چاہیے تھا، وہ بھی ہمیں نظر نہیں آئی. اول تو صوبے کے فائنانس منسٹر صاحب کا یہ بیان دینا کہ آؤٹ آف دا باکس سلوشن ہمیں چاہیے نیٹ ہائیڈل پروفٹس کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی صوبے کے ساتھ زیادتی ہے، کیونکہ آؤٹ آف دا باکس سلوشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود AGN قاضی فارمولے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور اس سے صوبے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا. ابھی اگر آپ دیکھیں تو CCI میں ایک دفعہ انہوں نے یہ ایشو اٹھایا، کمیٹی بنی
اور اس کے بعد کوئی پروگرس نہیں ہوئی نیٹ ہائیڈل پروفٹس کے حوالے سے، بلکہ لگ یہ رہا ہے کہ وہ کمیٹی ایک دن ایک کورٹ میں بال کو پھینکتی ہے اور پھر کبھی دوسری محکمے کے کورٹ میں بال پھینکتی ہے اور اسی ایشو کو چکر دے رہے ہیں۔ خود وزیر اعظم صاحب نے ادھر آ کے خود کہا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یہ تو صوبے کا حق ہے اور اس میں صوبے کو پیسے نہ دینا یا یہ کہنا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، یہ مرکز کی اپنی کوتاہی ہے۔ یہ باتیں بھی ہوتی ہیں کہ جی مرکز کے پاس کچھ رہ نہیں گیا۔ جو 18ویں ترمیم کی روح تھی اور جو 73 کے آئین کی اصل روح تھی اور صوبائی مختاری کی بنیاد بھی یہ تھی کہ مرکزی حکومت اپنے خرچے کم کرے گی، ڈپلیسٹی کم ہوگی اور صوبائی حکومتوں کو اختیار ملے گا، تو اس سے صوبے اپنے ایشوز جو ہیں اور اپنے حالات کے مطابق وسائل کو صحیح طریقے سے ایفیشینٹلی استعمال کر سکیں گے۔ یہاں پر 18ویں ترمیم کے باوجود مرکزی حکومت نے اپنے نہ ڈپارٹمنٹس کم کیے نہ اپنے اخراجات کم کیے، اور اب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں رہے۔ یہ ان کی اپنی کوتاہی ہے۔ جو نیٹ ہائیڈل پروفٹس کے حوالے سے 2016 میں MOU بھی سائن ہوا تھا اور اس کے تحت جو کچھ ایریاز ملے بھی ہیں، اس حوالے سے بھی بڑی عجیب سی خبر سامنے آئی ہے کہ مرکزی حکومت نے اب ایک خط لکھا ہے صوبائی حکومت کو کہ جی آپ کے ایریاز جو ہم نے ادا کیے ہیں آپ کو، وہ ہم نے چونکہ میزان بینک سے قرضہ لیا تھا تو اس قرضے کے جو سود ہے وہ اب صوبائی حکومت داخل کرے۔ یہ تو اس طرح وہ ہے کہ پیسے بھی ہمارے ان کے پاس پڑے ہوئے تھے، وہ کسی اور سے انہوں نے قرض لیا اور ہمیں کہا کہ آپ ان کے اب مقروض ہو گئے ہیں۔ تو یہ کدھر کی لاجک بنتی ہے اور کدھر وہ، اور صوبائی حکومت کی طرف سے اس کے اوپر بھی نہ کوئی آواز اٹھی ہے اور نہ کوئی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی احتجاج اس پہ کیا اور نہ کوئی اس کے لیے کوئی طریقہ کار اپنایا ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے 2016 فروری میں جو MOU سائن ہوا تھا، اس میں ہمارے صوبے کو ایک اہم پروجیکٹ چشمہ CRBC لفٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ مرکز نے تسلیم کر لیا تھا، اور اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ دونوں مل کر، مرکز اور صوبہ دونوں مل کر اس کو تعمیر کریں گے۔ یہ پروجیکٹ ایسا پروجیکٹ ہے کہ اگر یہ بن جائے تو 3 سالوں کے اندر ہماری کراپنگ انٹینسٹی جو ہے وہ 160% انکریز ہو سکتی ہے، اور ہم نہ صرف فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے یہاں پہ ہمارے مسائل حل ہوں گے، بلکہ جو ویٹ کے حوالے سے ہماری ڈیفیشنسی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور جو آج کل آٹا کا بحران سامنے آ رہا ہے، اس قسم کے واقعات پھر سے نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو اکنامک بینیفٹس بھی اس پروجیکٹ سے جنریٹ ہونے ہیں، اس کا جو اندازہ لگایا گیا وہ ہے تقریباً $71 ملین پر اینم۔ تو اگر آپ اس کا بھی حساب کریں تو یہ اربوں میں پیسے بنتے ہیں جو ہماری صوبے میں یہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی، اور تقریباً 2,86,000 ایکڑ زمین اس سے سیراب ہوگی۔ اس پروجیکٹ کو بھی اب اس دفعہ PSDP سے نکال لیا گیا ہے، اور ہماری صوبائی حکومت جو ہے وہ خاموش بیٹھی ہے۔ اسی طریقے سے گیس اور تیل اگر آپ دیکھیں تو
ہمارا صوبہ اپنی ضرورت سے زیادہ پیدا کرتا ہے، اور اس حوالے سے جو رائلٹی ہمیں ملنی چاہیے آئین کے آرٹیکل 161A اور B کے تحت، وہ بھی ہمیں پوری نہیں مل رہی۔ گیس قیمت میں ہمیں تقریباً 22-23 کروڑ روپے سالانہ ملتے ہیں، لیکن اس کی بھی پراپر اکاؤنٹنگ نہیں ہو رہی، اور اس پہ جو شکیں آئین میں درج ہیں اس حوالے سے پہلے اس صوبے کا حق بنتا ہے جدھر جو وسائل نکلتے ہیں، تو اس حوالے سے ہمارے وہ علاقے جدھر گیس نکل رہی ہے ادھر چاہیے تھا کہ گیس کے نیٹ ورک کو بھی ڈسٹریبیوشن جو نیٹ ورک ہے وہ بنایا جاتا، لیکن وہ نہیں بنایا گیا، اور وہ علاقے بھی گیس سے محروم بھی ہے، اور اوپر سے ہمیں جو رائلٹی ملی ہے وہ بھی کم مل رہی ہے۔ تیل کی مد میں ہم 50,000 بیرل یومیہ تیل کی ہماری پیداوار ہے، اور ابھی تک ہمیں اس حوالے سے پیسے 1 روپیہ مرکز کی طرف سے نہیں ملا۔ صوبائی حکومت نے اس میں یہ کوتاہی کی ہے کہ اب جب انہوں نے کیس بنایا ہے اور CCI کو بھجوایا تو صرف 1000 روپے بیرل کے حساب سے کیس بنا کے کہا کہ اس سے 18 ارب روپے بن جاتے ہیں، حالانکہ اگر آپ 18ویں ترمیم کے بعد دیکھیں تو اس پہ لکھا ہے کہ گیس اور تیل جدھر پیدا ہوں گے تو وہ اس کے اوپر مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت کی برابر کی اختیار ہوگا اور برابر کی ان کے مالکانہ حقوق ہوں گے۔ تو اس حوالے سے چاہیے تو یہ تھا کہ ہم کم از کم جو اس وقت اگر انٹرنیشنل ریٹس آپ دیکھیں تو وہ $42 فی بیرل کے حساب سے ہیں، تو تقریباً $21 فی بیرل کا ہمیں مطالبہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ہم ملک کو زر مبادلہ بھی بچا رہے ہیں اور اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی اس سے کم کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے کم از کم 60 ارب روپے بنتے ہیں کہ وہ ہمیں ڈیمانڈ کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کیس ہی کمزور بھجوایا کہ 18 ارب کا ڈیمانڈ کیا، اور وہ بھی جب CCI کی میٹنگ میں ایجنڈے پہ آیا تو آخری منٹ پہ نکال دیا گیا، اور اس کے اوپر بھی صوبائی حکومت خاموش رہی، اور انہوں نے کوئی نہ احتجاج کیا، نہ اس بات کو اٹھایا، نہ کوئی تسلی ان سے لی کہ آئندہ میٹنگ میں اس کو رکھا جائے گا۔ تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت بالکل ہی انہوں نے صوبائی خود مختاری کو چھوڑ دیا ہے، اور مرکز سے مکمل ڈکٹیشن لے کے وہ اس حکومت کو چلا رہے ہیں۔ اب ہفتہ پہلے ایک اور ہمارے حقوق کے اوپر سودا بازی کی گئی، اور وہ یہ تھی کہ جو پروونشل کنسالیڈیٹڈ فنڈ ہے، جو کہ آئین کے آرٹیکل 119 کے تحت صرف صوبائی اسمبلی یہ اختیار دے سکتی ہے کہ اس سے خرچ کیا جا سکے یا اس سے پیسے نکالے جا سکیں، اس سے مرکز نے 500 ملین ایکسائز کی مد میں ڈائریکٹ کاٹے، اور اس پہ بھی ہماری صوبائی حکومت نے مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے سی پیک میں جو چترال موٹر وے تھی اس کو JCC کی میٹنگ سے نکال دیا گیا، اور اس کے اوپر بھی ہماری صوبائی حکومت خاموش تماشائی بن کر بیٹھی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صوبوں کو اگر خود مختاری ملے گی، صوبوں کو وسائل ملیں گے، تو صوبے کے لوگوں کے مسائل بھی حل ہوں گے، وہاں پہ ترقی بھی ہوگی، وہاں پہ روزگار کے ذرائع بھی ملیں گے، وہاں پہ جو غربت ہے اس میں بھی کمی آئے گی، اور اس سے ہمارا صوبہ جو ہے وہ ترقی کر سکے گا۔ لیکن جب ہماری صوبائی حکومت جو کہ ایک لحاظ سے ہمارے حقوق کی فرنٹ لائن پہ ڈیفینڈرز ہیں، وہی ہمارے حقوق کو ڈیفینڈ کرنا چھوڑ دے، تو پھر اس صوبے کے عوام کا کیا بنے گا اور اس صوبے کے مسائل کا کیا بنے گا؟ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں
کہ اگر آپ دیکھیں تو مہنگائی جس طریقے سے بڑھ رہی ہے اور پچھلے کئی دنوں سے کئی مہینوں سے جس طریقے سے آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، روزمرہ کی استعمال کی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، جس طریقے سے دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، یہ بھی صوبائی حکومت کی ناکامی ہے اور یہ ان کے دار اختیار میں آتا ہے کہ وہ اس کو کنٹرول کرتے۔ ایک لحاظ سے لگ اس طرح رہا ہے کہ نہ گورننس